جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ سامنے آپ خبر دیکھ رہے ہیں، یہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے اور اس خبر کے اندر جے آئی ٹی کا لنک بھی ہے۔ یہ صدر زرداری صاحب کے حوالے سے اس میں کافی ذکر ہے۔ اس جے آئی ٹی میں یہ اومنی گروپ کے حوالے سے جو جے آئی ٹی تھی، اس کے علاوہ جو جعلی بینک اکاؤنٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی جے آئی ٹی ہے۔ یہ والی جو جے آئی ٹی ہے، یہ میں صبح سے پڑھ رہا تھا، اس کے مختلف پیجز سے میں گزر رہا تھا۔ صفحہ نمبر 55 کے اوپر مجھے کافی چیزیں نظر آئیں زرداری فیملی کے انٹرسٹ کے حوالے سے۔ پھر اگر آپ تھوڑا سا اور آگے جائیں تو ذکر ہے کہ بطور صدر زرداری کا کیا کردار تھا۔ یہ وہ ساری جے آئی ٹی ہے جس میں بڑے سنگین قسم کے الزامات تھے زرداری صاحب کے اوپر، ان کے رفقا کے اوپر، بزنس پارٹنرز کے اوپر۔ اس کے علاوہ فیک اکاؤنٹس والی جو دوسری جے آئی ٹی ہے اس میں بھی بہت زیادہ الزامات تھے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اب صدر زرداری بائی دا ٹائم آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس ملک کے صدر منتخب ہو چکے ہوں گے۔ اب ان جے آئی ٹیز کا کیا کرنا ہے، یہ میں نے بھی پرنٹ وغیرہ اس کے نکالے تھے تو وہ اب صفحے ضائع کیے ہیں پرنٹ نکال کے اور پڑھ کے۔ اب یا تو پھر بتا دیا جائے کہ آج کے بعد مستقبل میں کوئی آپ کو یہ کہے نا کہ جی یہ جے آئی ٹی میں یہ ثابت ہو گیا، جے آئی ٹی میں وہ ثابت ہو گیا۔ ان ساری جے آئی ٹیز میں بھی بہت کچھ ثابت ہو گیا تھا، لیکن وہی زرداری صاحب اب دوبارہ پاکستان کے صدر بننے جا رہے ہیں۔ عارف علوی صاحب جا رہے ہیں اور صدر زرداری صاحب آ رہے ہیں۔ بائی دا ٹائم یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے، جس طرح میں نے عرض کی کہ زرداری صاحب صدر منتخب ہو چکے ہوں گے۔ اب کہا جا رہا تھا کہ جی وہ ایک سیاسی جماعت کے ورکر ہیں عارف علوی صاحب، یہ بڑی ان کے اوپر تنقید ہوتی رہی۔ تو یہ آصف زرداری صاحب تو ایک جماعت کے چیئرمین ہیں، کیا وہ اس سے مستعفی ہو جائیں گے عہدے سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ جی بڑے کنٹروورشل دور تھا عارف علوی کا۔ دیکھیں چیزوں کو آپ کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہوتا ہے۔ عارف علوی صاحب کا دور صدارت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی مثالی دور صدارت تھا، لیکن جس دور میں وہ صدر تھے اس دور میں یہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ جی عارف علوی صاحب نے کوئی خدا نہ خواستہ آئین توڑ دیا تھا صدر بننے کے بعد، انہوں نے یہ کام کیا وہ کام کیا، جناب قاسم سوری کی رولنگ پہ یہ کر دیا، تو یہ آئین اور قانون کے منافی تھا۔ لیکن جس طریقے سے آپ آصف زرداری صاحب کو صدر بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیا ان کے تو صدر بننے سے پہلے ہی یہ الزام لگ رہا ہے کہ آئین ٹوٹنے کی صورت میں وہ صدر بن رہے ہیں؟ کیونکہ آئین کیوں ٹوٹنے کا الزام لگ رہا ہے؟ الزام اس لیے لگ رہا ہے کہ 2 صوبوں میں وقت پہ انتخابات نہیں ہوئے۔ کس نے نہیں کروائے؟ کس کی حکومت تھی؟ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، وہ آپ کو بھی پتا ہے۔ ان کے اپنے صاحبزادے جو ہیں وہ اس حکومت کے اندر وزیر خارجہ تھے، لیکن 2 صوبوں میں انتخابات نہیں کروائے گئے۔ قومی اسمبلی کے اندر جو ریزولوشن پیش کی گئی کہ ہم انتخابات نہیں کروائیں گے، تو اسی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب آپ نے وقت پہ انتخاب کروانا ہے، آپ نے ٹائم پہ انتخاب کروانا ہے، اتنے روز کے اندر انتخاب کروانا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود جو ہے وہ عارف علوی صاحب جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھے۔ اب جو زرداری صاحب بن رہے ہیں وہ بالکل درست بن رہے ہیں، یہ ایک طرح سے بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ باقی یہ ہے کہ عارف علوی صاحب کے دور صدارت کے اوپر بہت ساری تنقید ہو سکتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں، لیکن کچھ ایسے لوگ یہاں پہ تنقید کر رہے ہیں جن کو ممنون حسین صاحب کا دور حکومت یا دور صدارت، رفیق تارڑ صاحب کا دور صدارت، اس میں کوئی ایشو نظر نہیں آتا۔ پھر فاروق لغاری صاحب کا جو اپنا دور صدارت تھا کہ پیپلز پارٹی نے ان کو صدر بنایا، انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو چلتا کر دیا۔ یہاں پہ جو صدور کا کردار رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اب آصف زرداری صاحب آ رہے ہیں اور بڑی جلدی ہے ان کو لانے کی کہ جلدی جلدی آصف زرداری صاحب منتخب ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ لوگوں نے، عوام نے اپنے نمائندے منتخب کرنے تھے تو آصف زرداری کی جو پارٹی ہے، جو بلاول صاحب کی پارٹی ہے، ان کی جو حکومت تھی وہ آپ کے اور آئین کے آگے آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ 90 روز میں انتخابات نہیں کروائیں گے، کسی صورت میں انتخابات نہیں کروائیں گے۔ اس میں تاخیر ہوئی کیونکہ آپ نے اپنے نمائندے چننے تھے۔ اب انہوں نے اپنا صدر چننا ہے، اپنے آئینی عہدوں کے اوپر لوگوں کو لے کے آنا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ تعطل ہمیں نظر نہیں آیا، اور جلدی ہے، ایسی جلدی ہے کہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کیا ہو جائے گا اگر کوئی تاخیر ہو گئی۔ وہ ابھی وہ ریزرو سیٹس والا معاملہ بھی سیٹل نہیں ہوا، عدالتوں میں وہ مسئلہ بھی چل رہا ہے، لیکن فوراً صدر صاحب کو لے کے آنا ہے۔ اینی وے وہ بائی دا ٹائم جس طرح میں نے عرض کی شام تک آج یہ سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ دوسری جانب جو جے آئی ٹیز ہے، جب بھی آپ کو موقع ملے تو ان جے آئی ٹی رپورٹس کو ضرور پڑھیے گا۔ اس میں کون کون سے افسران تھے، انہوں نے کتنی محنت سے کام کیا، کس ادارے سے ان کا تعلق تھا، کس طریقے سے سارا ایویڈنس اکٹھا کیا گیا، یہ سب اب ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہے، ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔
لیکن اگر اب آپ کو کوئی آ کے کہتا ہے نا کہ جی وہ فلانے واقعے کے حوالے سے جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی ہے، تو پہلے تو ان کو زرداری صاحب کے حوالے سے جو جے آئی ٹی کی رپورٹس ہیں وہ دکھائے اور انہیں کہا کہ آج کے بعد جے آئی ٹی کے اوپر جو ہے کسی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی، اس لیے کہ اگر جے آئی ٹی کی کوئی وقت ہوتی ہے، اگر جے آئی ٹی کے اندر کوئی اتنی وہ قانونی طاقت ہوتی تو پھر صدر زرداری صاحب کیا اس طرح صدر دوبارہ بن سکتے تھے؟ اچھا، قانون کی بات کی جائے تو عظمیٰ بخاری صاحبہ نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ شاندانہ گلزار صاحبہ کو ایف آئی اے کی جانب سے نوٹس بھیجا جائے گا، ان کے خلاف ایف آئی اے میں شکایت درج کر دی گئی ہے اور غالباً اب ایف آئی اے نے شاندانہ گلزار صاحبہ جو ایم این اے ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو طلب بھی کر لیا۔ انہوں نے کوئی بات کی تھی، کوئی الزام لگایا تھا مریم بی بی کے اوپر اور چلتے چلتے صحافیوں سے انہوں نے کوئی بات کی تھی، اس حوالے سے یہ ہے۔ تو یہ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آئیں اور آ کے ثابت کریں۔ اب پاکستان کی سیاست میں الزامات تو بہت لگتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے یا کسی جگہ پہ بھی کھڑے ہو کے کسی پہ بھی کوئی الزام لگا دینا کیا مناسب ہے؟ لیکن اس ملک میں نشئی کا الزام کس نے لگایا کہ یہ نشئی ہے؟ اس ملک میں جادو ٹونے کا الزام کس نے لگایا؟ اس ملک میں نوکریاں بیچنے کے الزام کس نے لگائے؟ اے سی ڈی سی کو پیسے لے کے ٹرانسفر کرنے کے الزام کس نے لگائے؟ کیا آج تک ان الزامات کے حوالے سے کوئی ثبوت پیش کیے گئے؟ اب اگر سیاستدانوں کے نے ایک دوسرے کو ایف آئی اے کے نوٹسز وغیرہ جاری کر دیں تو پھر تو یہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ہوں گے۔ پہلے صحافیوں کو تو وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں، اسد طور صاحب والا معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ اسد طور صاحب کو اب غالباً جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا ہے، وہ بھی ان کی بھی حاضری ہو رہی ہے۔ عمران ریاض خان صاحب کا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے، وہاں پہ بھی پنجاب کی حکومت ہے اور ادھر بھی جو ان کے اوپر مقدمات وغیرہ چل رہے ہیں۔ اب جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں خبر آ رہی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کی وہ جو دہشت گردی کا مقدمہ تھا مبینہ، اس میں ضمانت ہو گئی ہے۔ اب ضمانت کے بعد کیا ان کو رہا کر دیا گیا ہے یہ اس وقت مجھے نہیں پتا، ابھی تک یہ صورتحال کلیئر نہیں ہے، پر یہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت ان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی اور مقدمہ ہو اور ان کو رہا نہ کیا جائے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے اور اگر کوئی اور مقدمہ وغیرہ نہیں ہے، پر یہ خبر آ رہی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے۔ کل اتوار والے دن پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں پرامن احتجاج کے حوالے سے کال دی ہوئی ہے۔ پچھلی دفعہ جب احتجاج ہوا تھا لاہور میں، وہاں پہ پولیس کریک ڈاؤن ہمیں نظر آیا کہ پولیس کا وہاں پہ کریک ڈاؤن ہوا، بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ احمد شاہ ایک جو ان کا کارکن تھا وہ مبینہ طور پہ تحریک انصاف نے یہ الزام لگایا کہ پولیس کی کسٹڈی میں اس کو چوٹ وغیرہ بھی لگی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے آ کے میڈیا سے بات کی، وہ ہاسپٹل بھی گئے۔ اب اگین دیکھتے ہیں کہ کل جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کیا ہوتا ہے، اسلام آباد میں کتنا احتجاج ہوگا۔ اسلام آباد اور پنڈی میں پچھلی دفعہ دیکھا ہم نے کہ شیر افضل مروت صاحب نے اس احتجاج کو لیڈ کیا۔ اب شیر افضل مروت صاحب کے جو بھائی ہیں وہ اس وقت وجہ تنازع بنے ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا کی کابینہ کے اندر ہیں وہ۔ اب شیر افضل مروت کو جو انپریسیڈنٹڈ پیار ملا ہے عوام کا، جو سپورٹ ملی ہے، وہ حالیہ تاریخ میں ہم نے اتنی اس طرح کچھ نہیں دیکھا۔ یہ میں بڑے جو ہے نا سنجیدگی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک وکیل ہے اور وہ صرف آ کے میڈیا سے بات کرتا ہے اور عوام اس سے اتنی محبت کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ اس کا جو بیانیہ ہے اس کو obviously وہ اس کے بیانیے کی اس وقت پاپولیرٹی ہے، ان کے جو لیڈر ہیں ان کی پاپولیرٹی ہے، لیکن یہ کنٹروورسی بیچ میں آ گئی۔ اب شیر افضل مروت کے پاس اتنا کچھ ہے، اتنی مطلب ایز اے پولیٹیکل ورکر اور ایز اے پولیٹیشین اگر آپ کو اتنا عوام کا پیار مل رہا ہو تو ضروری تھا کہ اپنے بھائی کو ایک مشیری لے کے دینی تھی، کابینہ میں ہر حالت میں گھسانا تھا۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے شیر افضل مروت صاحب نے اپنے بھائی کو وہاں پہ مشیر بنا کے، اس لیے کہ ویسے ان کی اتنی رسپیکٹ ہے جماعت کے اندر اور اتنا لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ پر اینی وے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ تحریک انصاف کا ورکر تو اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کر رہا ہے کہ شازی میں خان صاحب کے حوالے سے نامناسب زبان استعمال کرتے رہے، اور ویسے بھی کیا مطلب کہ بھائی اگر نہیں بنے گا تو کون سی ایسی قیامت آ جائے گی، کون سی ایسی چیز نہیں ہے۔ پھر وفاق میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی والا معاملہ بھی چل رہا ہے، وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے ان کو نامزد کیا ہے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ لوگ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں جماعت کے اندر سے ہی، پر دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرح سیٹل ہوتا ہے۔ اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ کل احتجاج ہونا ہے خیبر پختونخوا میں، تو بہت بڑا احتجاج ہوگا۔ علی امین گنڈا پور صاحب اس کو لیڈ کریں گے۔ باقی ملک کے علاقوں میں کتنا احتجاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اس سے ایک چیز واضح ہو جائے گی، اگر خیبر پختونخوا میں احتجاج ہو سکتا ہے تو لاہور میں کیوں نہیں ہو سکتا، کسی اور جگہ پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ سب کچھ تو جمہوریت کے نام پہ ہی ہو رہا ہے نا، جمہوریت کے نام پہ یہ سب کچھ چل رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جمہوریت ہے اور بہت بڑا جمہوری اتحاد حکومت میں ہے، تو پھر پرامن احتجاج سے
کوئی ایشو تو نہیں ہونا چاہیے. محسن نقوی صاحب کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے، کل منیب فاروق صاحب نے بھی بتایا اپنے پروگرام کے اندر بھی، انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا، دیگر جگہوں کے اوپر بھی یہ ذکر اس کا ہو رہا ہے. پھر نجم سیٹھی صاحب نے اپنے پروگرام میں تفصیلاً اس کے اوپر بات کی عائشہ ناز صاحبہ سے سما ٹی وی کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کو وفاق میں لایا جا رہا ہے ایز اے وزیر داخلہ. اب محسن نقوی کچھ دن پہلے تک پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ تھے، پھر وہ چیئرمین پی سی بی بن گئے. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ وفاق میں ان کو لایا جا رہا ہے اور وہ پہلے سینیٹر بنایا جائے گا، پھر وہ وفاقی وزیر داخلہ بنیں گے. اب ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر ایسا ہوگا تو یہ کوئی مذاق سے کم نہیں ہوگا کہ ایک نگراں وزیر اعلیٰ جس کے صوبے میں مبینہ طور پہ دھاندلی کے سب سے زیادہ الزامات لگ رہے ہیں پنجاب کے اندر، سب سے زیادہ، اور اسی کو پہلے ایک اور عہدہ دیا گیا اور اب اس کو وفاق میں یہ لوگ لے کے آ رہے ہیں، پی ڈی ایم والے، پی ڈی ایم 2 والے، پیپلز پارٹی والے اور نون لیگ والے. اس لیے کہ وفاق میں حکومت تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہے. اب ان کے پاس اپنا وزیر داخلہ بھی نہیں ہے اور وہ محسن نقوی صاحب کو لے کے آ رہے ہیں. اس میں نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہا کہ محسن نقوی صاحب نے جس طریقے سے پنجاب میں پرفارم کیا ہے اور جس طریقے سے سیاسی مخالفین کو ایک طرح سے انہوں نے پولیس کے ذریعے ٹیکل کیا ہے یا کچلا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، تحریک انصاف والے نجم سیٹھی نے بتایا کہ وہ بڑے الزامات لگاتے ہیں، مبینہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ محسن نقوی کے دور میں ہوا. نجم سیٹھی صاحب نے اس کا حوالہ دیا اپنے پروگرام کے اندر، تو یہ ایک واضح پیغام دیتا ہے. اسد کیسر صاحب نے بھی کہا کہ اگر محسن نقوی وفاق میں آتے ہیں تو پھر تو کوئی بات چیت نہیں ہوگی. شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں جیو میں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ پھر تو کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی. یہ ایک واضح پیغام ہوگا کہ جو جیسے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سلوک کیا گیا، انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیاں کی گئی، یہ وہ بات ہے، یہ وہ الزام ہے جو پاکستان تحریک انصاف لگاتی ہے محسن نقوی کے اوپر. لیکن محسن نقوی اگر ادھر آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کا مطلب ہوگا کہ یہ اسی چیز کا تسلسل ہوگا اور پھر جو ہے حکومت سے کسی صورت میں بھی مفاہمت نہیں ہو سکتی، کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. بڑے سخت الفاظ اسد کیسر صاحب نے استعمال کیے اس پروگرام کے اندر جب ان سے پوچھا گیا کہ محسن نقوی صاحب ادھر آ رہے ہیں. اب یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن یہ اتنی بانجھ ہیں یہ پارٹیاں کہ محسن نقوی صاحب کے بغیر یہ لوگ حکومت نہیں بنا سکتے. نگراں جو وزیر داخلہ تھا اس کے بغیر یہ بلوچستان میں حکومت نہیں بنا سکتے. یہ تو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہماری بڑی سیاسی تربیت ہوئی ہے، ہم نے بڑی سیاسی جو ہے وہ لوٹ اختیار کی ہے، لوگ ان نرسریوں سے سیکھ کے آتے ہیں، سیاست سیکھتے ہیں. لیکن یہ اتنے بھی اپنے ہاں بندے نہیں اکٹھے کر سکے کہ یہ حکومت ہی اپنی بنا سکیں اور اپنی مرضی کے وزیر لگا سکیں. ان کو نگران حکومت سے کیوں وزیر لینے کی ضرورت ہے؟ آئی ڈونٹ نو اس کی کیا وجہ ہے. پر اینی وے یہ خبریں آ رہی ہیں، یہ اب تک کی تفصیلات تھیں. آپ سب کو مبارک ہو. صدر زرداری جو ہیں وہ ایک غیر جانبدار صدر کے طور پہ منتخب ہو گئے ہیں. اور جو عارف علوی صاحب پہ تنقید ہوتی تھی کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، صدر زرداری صاحب کا تو آج تک کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں رہا. آپ کو تو پتہ ہی ہے، غیر جانبدار وہ رہے. سوئٹزرلینڈ کے اندر ہی انہوں نے سیاست کی اور بالکل غیر جانبدار ان کا جو ہے نا وہ ماحول رہا. اسی طرح جس طرح سوئٹزرلینڈ اتنا غیر جانبدار رہا کہ ایک زمانے میں تو اقوام متحدہ کو بھی جناب وہ آفرز بھی ہوتی ہیں اور سوئٹزرلینڈ نے کہا نہیں جی ہم اقوام متحدہ کو جوائن نہیں کریں گے. تو اتنے ہی آصف زرداری صاحب غیر جانبدار رہے، کسی سیاسی جماعت کو کبھی انہوں نے جوائن نہیں کیا. ہاں وہ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ آج اب چلے گئے ہیں اور ایک غیر جانبدار آئینی صدر جو ہے وہ پاکستان میں آ رہے ہیں. آپ سب کو مبارک ہو. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.